اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اما بعد، بحث گفتگو چل رہی تھی قطع کے احکام کے حوالے سے. تو اس میں متعدد امور ہیں، ان میں سے امر اول کا ذکر ہوا اور انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے امر ثانی کے اوپر. ٹھیک ہے جی. امر ثانی میں گفتگو ہوگی تجری اور انقیاد. اب اگرچہ یہ دونوں جو امر اول و ثانی امتحان کے مادے صرف نہیں ہیں، لیکن آپ ان دونوں کو پڑھیں گے تو آگے کے ابحاث سمجھنے میں یہ کافی آسانی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آگے ان امور پر انشاءاللہ مختلف جگہوں پر ذکر آ جاتا ہے. تو مقدمتاً ہم ان کو پڑھ دیتے ہیں. تو الامر الثانی التجری والانقیاد، تجری اور انقیاد پر گفتگو. دیکھو یہاں پر آپ کسی حکم پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حکم قطعی پہ عمل کرتے ہیں تو اس میں چار صورتیں ہیں. ایک وہ حکم قطعی جس پہ آپ کو قطع ہوا اور وہ واقع کے ساتھ مطابق بھی ہے، یعنی آپ کو قطع ہوا فلان شیء مثلا نماز جمعہ کے وجوب پر، اور وہ نماز جمعہ خدا کے ہاں بھی وجوب ہے. ٹھیک، تو آپ کا قطع کیا ہوا؟ مطابق واقع ہوا. ٹھیک، تو اس پہ عمل کرنے کا نام ہوتا ہے اطاعت. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اطاعت. اگر امر آپ کا قطع مطابق واقع ہو اور آپ نے اگر اس امر پہ عمل کیا تو بالفرض اگر آپ نے کس پہ عمل کیا؟ فقط اپنے قطع پہ عمل نہیں کیا ہے بلکہ حکم شرعی پر بھی عمل ہوا، خدا کے حکم پر بھی عمل کیا نا، تو اس کا نام ہے اطاعت ہوتا ہے. دوسری صورت، یہ امر یہ آپ کو جو قطع ہے وہ مطابق واقع تھا، مثلا یعنی آپ کو نماز جمعہ کے وجوب پہ قطع ہوا اور خدا کے نظر میں بھی واجب تھا، لیکن آپ نے اس کو عمل نہیں کیا، بجا نہیں لایا، اس وجوب پہ عمل نہیں کیا، مخالفت کی، تو اس کا نام کیا ہے؟ مخالفت یا عصیان. عصیان کس کو کہا جاتا ہے؟ حکم واقعی کی مخالفت کرنے کو، کہ آپ کا قطع مطابق واقع ہو اور آپ نے عصیان کیا، تو پھر آپ نے عصیان فقط اپنے قطع کی مخالفت نہیں کی ہے بلکہ حکم شرعی کی مخالفت کی، اس وجہ سے کیا ہے؟ عصیان کہا جاتا ہے. ٹھیک، اب یہ مسئلہ تو واضح ہے. اگر انسان حکم واقعی کی مخالفت کرے تو پھر یہ موافقت کرے تو اطاعت استحقاق ثواب ہوگا، اگر حکم واقعی کی مخالفت کرے تو عصیان استحقاق عقاب ہوگا. یہ دونوں مسئلہ واضح ہے، اس میں کسی اختلاف کی ضرورت نہیں ہے. اب تیسری صورت پہ آ جائیں. صورت ثالث یہ ہوتا ہے کہ آپ کو قطع ہوا کسی شے کے وجوب پر، یعنی آپ کو قطع ہوا کہ نماز جمعہ واجب ہے، لیکن واقع میں خدا کے نظر میں واجب نہیں تھا. ہاں جی، یعنی گول بالفاظ دیگر آپ کا یہ قطع مطابق واقع نہیں تھا، اس کو کہتے ہیں خطا. اصابہ نہیں بلکہ خطا ہوا، یعنی آپ کا جو قطع ہے خاطی ہے، مطابق واقع نہیں ہے. آپ کو قطع ہوا نماز جمعہ کے وجوب پر جبکہ واقع میں نماز جمعہ واجب نہیں ہے، تو یہ ہے اس کو کہتے ہیں جی یعنی فقط کیا ہے؟ قاطی ہے. آپ قاطی ہے لیکن واقع پہ عمل نہیں. اب آپ اپنے اس قطع پہ عمل کرتے ہیں تو یہ عمل آپ نے اپنے قطع پہ عمل کیا ہے، لیکن واقع میں حکم واقع پہ عمل ہوا نہیں ہوا. ٹھیک. اور چوتھی صورت، اس کا حکم ابھی ہم بیان کریں گے. چوتھی صورت، آپ نے مثال کے طور پر آپ کو قطع ہوا نماز جمعہ کے وجوب پر قطع ہوا، لیکن واقع میں تو نماز جمعہ واجب نہیں ہے، خدا کے نظر میں واجب نہیں ہے، لیکن فقط آپ کو وجوب پہ قطع ہوا ہے اور آپ نے اپنے قطع پہ عمل نہیں کیا، تو یہاں پر بھی آپ نے مخالفت حکم واقعی کی مخالفت نہیں کی بلکہ اپنے قطع کی مخالفت کی ہے. لیکن چونکہ آپ کا اعتقاد یہ ہے کہ خدا کے نظر میں بھی واجب ہیں. ٹھیک، تو اب یہ دونوں صورتوں میں مشترکہ کیا ہے؟ ایک صورت میں آپ نے اپنے قطع کی موافقت کی ہے، دوسری صورت میں اپنے قطع کی مخالفت کی ہے، لیکن دونوں صورتوں میں حکم واقعی کی موافقت مطابقت نہیں ہوئی ہے. لیکن آپ کا اعتقاد کیا ہے؟ پہلی صورت میں آپ نے اپنے قطع پہ عمل کیا تو آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ آپ نے فقط اپنے قطع پہ عمل نہیں کیا بلکہ آپ کے عقیدے کے تحت تو آپ نے حکم واقعی پر بھی عمل کیا ہے، اگرچہ واقع نہیں ہے. دوسری صورت میں آپ نے قطع کی مخالفت کی، لیکن آپ کے عقیدے کے تحت کیا ہے؟ فقط قطع کی مخالفت نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ حکم واقعی بھی ہیں، تو لہذا اس بنا پر یہاں پر مخالفت. اب اس صورت میں مطابقت اگر آپ عمل کریں تو اس کا نام ہوتا ہے انقیاد ہوتا ہے، مخالفت کا نام ہے تجری. یعنی اگر آپ کا قطع مطابق واقع نہ ہو اور اس قطع پہ عمل کرنے کا نام انقیاد ہوتا ہے، اگر آپ کا قطع مطابق واقع نہ ہو اور اس کی مخالفت کرنے کا نام ہوتا ہے تجری ہوتا ہے. تو اس دونوں صورتوں میں علماء کے درمیان میں کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہے. اس میں اختلاف. بعض علماء کا کہنا ہے کہ تجری اور انقیاد استحقاق ثواب عقاب کا سبب نہیں ہے، یعنی اگر آپ اپنے قطع کی موافقت کریں
اطاعت کرے، اگرچہ واقع تو نہیں ہے، فقط آپ کا قطع ہے نا، واقع کے مطابق نہیں ہے، تو اس کی اطاعت کرنے پر بعض لوگوں کا کہنا کیا ہے، یہاں پر ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں ثواب نہیں ملے گا؟ کیونکہ آپ نے اپنے قطع میں عمل کیا، حکم واقع پہ تو عمل نہیں کیا ہے۔ ٹھیک، دوسرے گروہ کا کیا کہنا ہے کہ یہاں پر بھی ثواب ملے گا، انقیاد پر ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے، آپ نے اپنے قطع پر عمل کیا ہے، لیکن کیونکہ آپ نے حقیقت میں آپ کے اعتقاد میں کس پہ عمل کیا، آپ نے حکم واقع پہ عمل کیا نا، اس اعتقاد کی وجہ سے یہاں پر ثواب مل جائے گا۔ دوسری صورت، آپ نے اپنے قطع کی مخالفت کی، اب اس کا نام تجری ہے، کیونکہ حکم واقعی کی مخالفت نہیں کی، اپنے قطع کی مخالفت کی، تو اس کا نام اصطلاح اصول والوں کے نظر میں تجری ہے۔ تو اب یہ تجری استحقاق عقاب کا سبب ہے یا نہیں ہے، اس میں بھی علماء کا دو نظرہ ہیں۔ ایک علماء کا گروہ کہتا ہے کہ یہاں تجری استحقاق عقاب کا سبب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے فقط اپنے قطع کی مخالفت کی، حکم شرعی کی مخالفت نہیں کی، لہذا اس کو عقاب نہیں ہونا چاہے۔ ٹھیک، لیکن دوسرے گروہ کا کیا کہنا ہے، یہاں پر بھی استحقاق عقاب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے اعتقاد کے تحت کیا تھا، یہ آپ کے اعتقاد کے تحت حکم واقعی تھا، آپ کو قطع ہوا ہے کہ فلاں چیز کے وجوب، تو گویا کہ آپ کے نظر میں، شارع کے نظر میں جو واجب تھا نہیں تھا، تو گویا آپ نے تجدی کیا ہے، یعنی مولا کے مخالفت کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بعد میں آپ نے اس اپنے قطع کی مخالفت کرنے کے ایک دن دو دن بعد پتہ چلا ہے کہ ہاں میرا قطع مطابق واقع نہیں تھا، یہ الگ مسئلہ ہے۔ مثلا ایک مائع فرض کرے، اس میں فرض کرے آپ نے اس کو شراب سمجھا، آپ کو 100% یقین ہے کہ آپ کے اپنے قطع کے مطابق یہ شراب ہے، لیکن شراب کا یقین ہوتے ہوئے آپ نے پی لیا۔ ٹھیک، آپ کے عقیدے میں یہ شراب ہے، پی لیا، لیکن 2 دن بعد پتہ چلا شراب نہیں تھا، تو پھر جب آپ پیتے وقت آپ کا عقیدہ کیا تھا، یہ واقعی شراب تھا نا، تو پھر آپ گویا کہ خدا کی مخالفت کرتے ہوئے پیرا نہیں بنا ہے، آپ نے اپنے عقیدے کے تحت گویا شارع کی مخالفت کی ہے، عصیان کی ہے، لیکن بعد میں مطابق واقعی کا نہ ہونا آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اس بنا پر کیونکہ آپ نے مولا کے خلاف جرأت کی ہے، اس تجری اور جرأت کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر کیا آنا چاہیے، عقاب آنا چاہیے۔ تو یہ 4 صورت۔ اب یہاں ہمارا مسئلہ یہ آخری 2 مسئلے ہیں، ہمارا آج کا موضوع یہ 2 والا ہے، تجری اور انقیاد۔ آیا تجری کی وجہ سے استحقاق عقاب ہوگا نہیں ہوگا، انقیاد کی وجہ سے استحقاق ثواب ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہمارا موضوع ہے بحث ہے انشاءاللہ۔ ہاں جی، الامر الثانی التجری والانقیاد۔ قد عرفنا، آپ نے پہلے جان لے، کیا جان لے آپ نے پہلے، انہ لا شبہۃ، یعنی یہ پہلے 2 باتوں کی اشارہ ہے، ہم نے پہلے 2 نکات بیان کیا، اطاعت اور معصیت، اس کا حکم پہلے بیان کیا تھا نا، اس چیز کا نام انہ لا شبہۃ، اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس بات میں کہ ان القطع یوجب، کہ اگر انسان کو قطع ہو جائے کسی حکم کے اوپر، کس حکم پر، یا وجوب کے اوپر یا حرمت کے اوپر قطع ہو جائے، تو یہ قطع ہونا یوجب، یہ سبب بنتا ہے، کس سبب بنتا ہے، استحقاق العقوبہ، عقوبت کے مستحق، عذاب کا مستحق ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ کب؟ علی المخالفہ، اگر مخالفت کریں، کس کی مخالفت کریں، اگر آپ اپنے قطع کی، آپ کو قطع ہوا نماز جمعہ واجب ہے، لیکن اس قطع ہونے کے باوجود بھی آپ نے اس کو بجا نہیں لایا، تو اس مخالفت کرنے پر آپ کے اوپر کیا آئے گا، عقاب آئے گا، یہ استحقاق عقاب ہو جائے گا۔ ٹھیک، ایک صورت۔ والمکتوبہ علی الموافقہ، اسی طرح موافقت کیا آپ نے اپنے قطع کی موافقت کی، یعنی آپ کو قطع ہوا نماز جمعہ کے وجوب پر اور آپ نے اس پر عمل بھی کیا، تو اس صورت میں استحقاق کیا ہوگا، استحقاق مطلوبہ ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن یہ دونوں کس صورت میں ہوگا کہ اپنے قطع پہ عمل کرنے سے استحقاق مصوبت ہو جائے، اپنے قطع کی مخالفت کرنے پر استحقاق عقوبت کب ہو سکتا ہے، یہ فی صورت الاصابہ، یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر آپ کا قطع اصابہ ہو۔ بھئی قطع اصابہ کب ہو سکتا ہے، اگر آپ کا وہ قطع مطابق ہے واقع، یعنی کہ آپ کو قطع ہوا نماز جمعہ کے وجوب پر اور واقع میں خدا کے ہاں بھی نماز جمعہ واجب تھا، اس صورت میں اگر آپ اطاعت کریں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اس صورت میں اگر آپ مخالفت کریں تو آپ پر عقاب آئے گا۔ یعنی اصابہ کا مطلب کیا ہے، اذا کان قطع المکلف مطابقا للحکم الواقعی، مکلف کا قطع حکم واقعی کے ساتھ برابر آ جائیں۔ ہاں جی، یعنی آپ کو وجوب پہ قطع ہوا، خدا کے ہاں بھی واجب تھا، آپ کو جس حرمت پہ قطع تھا وہ خدا کے ہاں بھی حرام تھا، اور اس صورت میں کیا ہوگا، اگر اپنے قطع کی موافقت کرے تو ثواب ملے گا، اپنے قطع کی مخالفت کرے تو عقاب ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر آپ نے اکیلا قطع کی موافقت نہیں کیا، بلکہ حکم شرعی، حکم واقعی کی بھی مطابقت کی ہے۔ اگر آپ نے مخالفت کیا تو فقط اکیلا قطع کی مخالفت نہیں کی، بلکہ حکم واقعی کی بھی مخالفت کی، اس وجہ سے آپ کو حتماً
موافقت پر ثواب، مخالفت پر عقاب ملے گا۔ یہ اس میں لا شبہ تھا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، تمام علماء کا متفق علیہ نظر ہے، اس میں کوئی بھی مخالفت نہیں کر رہا ہے۔ ٹھیک، اب آگے آتا ہے دوسرا سوال، فہل یوجب یوجب کا فاعل کیا؟ فہل القطع یوجب، ہم لفظ قطع کو یہاں پہ بچڑا ہو، فہل القطع یوجب، لیکن آیا انسان کا قطع موجب بن سکتا ہے؟ کس چیز کا موجب؟ استحقاقها یعنی استحقاقها کی ضمیر استحقاق العقوبت کی طرف جاتا ہے کہ عقوبت کا سبب آیا انسان کا قطع عقاب کا سبب بن سکتا ہے کب؟ فی صورت عدم الاصابہ، کہ اگر آپ کا قطع حکم واقعی کے ساتھ برابر نہ لگے، یعنی آپ کو نماز جمعہ کے وجوب پہ قطع تو ہوا تھا لیکن خدا کے نظر میں نماز جمعہ واجب نہیں تھا، تو کیا ہوا؟ آپ کا یہ قطع عدم الاصابہ ہوا نا، اصابت الواقع نہیں ہوا، واقع مطابق ہے، واقعی نہیں لگا، آپ کے عقیدے میں واجب ہے لیکن خدا کے نظر میں واجب نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا یہ آپ کا یہ مخالفت، قطع کی مخالفت استحقاق عقاب کا سبب بنے گا یا نہیں بنے گا؟ بھئی استحقاق عقاب کس بات پر؟ سوال آئے گا نا کہ جب آپ کا قطع مطابق واقع نہیں ہو تو استحقاق عقاب کس بنا پر آئے گا؟ آگے آ رہا ہے، علی التجریب مخالفتی، یہ عقاب اس وجہ سے کیونکہ آپ نے مخالفت کے اوپر جرأت کیا۔ مخالفت پہ جرأت کیوں کیا بھائی؟ کیونکہ آپ کے اپنے عقیدے کے مطابق آپ نے کیا سمجھ رکھا تھا؟ آپ نے اسی اپنے قطع والے حکم کو حکم واقع سمجھ رکھا تھا، نہیں سمجھ رکھا تھا؟ واقع میں واجب واقع نہ ہونا الگ موضوع ہے، لیکن آپ کا عقیدہ تو یہ تھا کہ مجھے جس بات پہ قطع ہوا وہ واقع بھی ہے، مجھے جس نماز جمعہ کے وجوب پر مجھے قطع ہوا ہے خدا کے ہاں بھی واجب ہے، سمجھا نہیں سمجھا تھا؟ جس مائع کا مجھے شراب ہونے پر یقین ہے واقع میں بھی شراب ہے، یہ سمجھا نہیں سمجھا تھا؟ پھر بھی آپ نے یہاں پر مخالفت کیا، تو کیا پھر آپ نے مولا کی مخالفت کرنے پر جرأت کیا نہیں کیا؟ اگر واقع میں شراب ہوتے تو پھر آپ نے شراب پینا تھا نہیں پینا تھا؟ آپ نے پی لیا نا شراب سمجھ کے، اگر واقع میں شراب ہوتے تو کیا ہونا تھا؟ واقعاً قطعاً حکم واقعی کی مخالفت ہوتی، تو لہٰذا آپ نے مولا کی مخالفت کرنے پر آپ نے آپ کو کیا جری کیا نہیں کیا؟ تو اسی تجری کی بنا پر یہاں پر اس مخالفت کی وجہ سے اس کے اوپر کیا آنا چاہیے؟ عقاب آنا چاہیے۔ کیا یہ عقاب ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال ہے، نشان ہے ایک۔ وَإِسْتِحْقَاقَ الْمَصْلُوبَةِ، یعنی یہاں پر بھی فَعْلِ الْقَطْعِ یوجب ہے، وَحَلِ الْقَطْعِ یوجب اسْتِحْقَاقَ الْمَصْلُوبَةِ، کیا اسی طرح انسان کا یہ قطع ثواب کا استحقاق کا موجب بن سکتا ہے؟ استحقاق کا ثواب کا کب؟ علی الموافقہ، اگر اپنے قطع کی موافقت کریں، انسان اپنے قطع پر عمل کریں۔ آپ کو قطع ہوا نماز جمعہ کے وجوب پر اور آپ نے بجا لایا، آپ کو قطع ہوا اس مائع کے شراب ہونے پر اور آپ نے اس کو ترک کیا، تو اس اطاعت اور اس موافقت پر کیا ثواب آپ کو مل جائے گا؟ کب؟ بموافقتہ، آپ کو اس کی علی انقیاد کے طور پر، یعنی یہاں انقیاد ہے، اطاعت نہیں ہے۔ یہاں پر اگر آپ کو ثواب ملے تو بھی کس عنوان سے ملتا ہے؟ انقیاد کے عنوان سے ثواب ملتا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے عقیدے کے مطابق خدا کی اطاعت کی، واقع میں خدا کی اطاعت نہیں کی ہے، بلکہ اپنے عقیدے کے تحت آپ نے خدا کی اطاعت کی ہے، کیونکہ آپ کے قطع اپنے عقیدے کے مطابق درست ہیں، تو لہٰذا یہ انقیاد سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے عقیدے کے تحت خدا کی اطاعت کی لیکن واقع میں خدا کی اطاعت نہیں ہوا، کیونکہ آپ کا قطع مطابق واقعی تھا۔ تو کیا اس انقیاد کی وجہ سے کیا استحقاق ثواب اس کو ملے گا، یا یہ بندہ مستحق ثواب قرار پائے گا یا نہیں پائے گا؟ حج یہ پہلے سوال کا پہلا حصہ ہے، او لا یوجب شیئن، یہ دوسرا پہلا، یا ایسا نہیں ہے، یعنی یہاں پر دو سوال ہوا نا، اسی لا یوجب سے پہلے والا سوال یعنی کہ آپ کا قطع استحقاق ثواب کا بھی ثواب بن جاتا ہے، استحقاق عقاب کا موجب بن سکتا ہے اگر آپ اس کی موافقت کریں، آپ کا قطع ثواب کا مستحق بھی بن سکتا ہے اگر آپ اطاعت کریں، یعنی آپ موافقت کریں۔ کس صورت میں؟ آپ کا قطع مخالف واقع ہونے کی صورت میں، آپ کا یہ قطع مخالف واقع ہوا، واقعی کا مطابق نہیں لگا، جو آپ نے واجب سمجھا تھا واجب نہیں تھا، جو آپ نے حرام سمجھا تھا حرام نہیں تھا، لیکن پھر بھی آپ نے اپنے اس قطع پہ عمل کرے، اس کی موافقت کرے، تو اس کو ثواب ملے گا نہیں ملے گا؟ اگر اپنے قطع مخالف واقع پر عمل نہ کرے، اس کی مخالفت کرے، تو عقاب کا ثواب اس کو ملے گا نہیں ملے گا؟ عقاب ملے گا نہیں ملے گا؟ یہ سوال ہے، نشان ہے۔ تو اس لا یوجب سے پہلے والا شق ان علماء کا نظر ہے جو کہتے ہیں کہ مستحق عقاب و ثواب ہوگا، اس لا یوجب کے بعد والے علماء کا نظر ہے کہ نہیں،
کہ تجری مستحق استحقاق عقاب کا سبب بھی نہیں ہے، انقیاد استحقاق ثواب کا موجب بھی نہیں ہے، بلکہ استحقاق ثواب منحصر فقط اطاعت کے اندر، استحقاق عقاب منحصر فقط اس میں کس کے اندر؟ استیان کے اندر۔ تجری و انقیاد کے اوپر نہ ثواب ملے گا نا، یہ دوسرے گروہ کا نظرہ ہیں۔ اب آتے ہیں، اب یہاں پر ہم مصنف سے پوچھتے ہیں، مصنف آپ کے نظرہ کیا ہے؟ مصنف سے ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے نظر میں کیا ہونا چاہیے؟ کیا یہ تجری مستحق عقاب کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ انقیاد استحقاق ثواب کا یعنی تجری مستحق عقاب ہونے کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ انقیاد استحقاق ثواب ہونے کا سبب ہے یا نہیں ہے؟ مصنف کے نظر میں کیا ہے؟ تو مصنف فرماتے ہیں کہ والحق، ہمارے نظر میں اصل بات یہ ہے، حق یعنی حق نظرہ، صحیح اور درست نظرہ ہمارے نظر میں یہ ہے کہ انہو یوجبہ یعنی شنو؟ ان الانقیاد یوجب استحقاق المطلوبہ وان التجری یوجب استحقاق العقوبہ۔ یہ اصل پورا جملہ کھول کے بتائے تو اس طرح ہے، سمجھا نا؟ انہو یوجب یعنی شنو؟ ان الانقیاد یوجب استحقاق المطلوبہ وان التجری یوجب استحقاق العقوبہ۔ ہمارے نظر میں تجری استحقاق عقاب کا بھی سبب ہے، انقیاد استحقاق ثواب کا بھی۔ ہاں جی، جو مخالفین ہیں عامہ ہیں ان کے وہ تو اپنے قطع پہ عمل کرتے ہیں، ان کو بھی ثواب ملنا چاہیے۔ نہیں ان کی بات نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ ان کے ایمان اصل بات عملی میدان میں ہے، لیکن اب انسان ایمان کے دائرے سے باہر جاتا ہے تو پھر اسے ایمان کے کیا ایمان اس پہ ان کو قطع ہے نا، ان کو مطلب اسی پہ قطع حاصل ہے تو ان کا ایمان ہو گیا نا۔ نہیں وہ انشاءاللہ اس بات ہم بعد میں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہاں